ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا کہ سیذکر من یخشا، جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، حساب و کتاب سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، وہ عنقریب ضرور نصیحت پکڑ لے گا۔ من یخشا، جو ڈرتا ہے، ویتجنب، اور اجتناب کرے گا، گریز کرے گا اس نصیحت سے، الاشقا، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اس نصیحت سے منہ وہی موڑے گا جو بدبخت انسان ہوگا، اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ انسان موڑے گا جو بدبخت ہوگا۔ آج دیکھیں ہم، جو انسان قرآن نہیں پڑھتا، جسے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، ترجمے کے ساتھ نہ آئے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہی نہ آئے، اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ہم اس ملک میں دیکھیں، ہمارے اس ملک پاکستان میں کس قدر ذہین لوگ ہیں، ذہین بچے موجود ہیں، انگلش زبان کو سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس میں بات بھی کر سکتے ہیں، اس زبان میں علوم اور فنون کی کتابیں پڑھ کر امتحانات دیتے ہیں اور اعلیٰ نمبر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اسے نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں آتا، قل هو اللہ احد کا ترجمہ نہیں آتا۔ 60 سال 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو اسی وجہ سے آج مہنگائی ہے، آج ہم روتے ہیں، آج یہ پاکستان ٹیکسستان بن چکا ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس قرآن سے منہ موڑے گا، الاشقا، وہ بدبخت ہوگا۔ ہم نے نمازیں چھوڑیں، ہم نے قرآن کی تلاوتیں چھوڑیں، صدقات و خیرات چھوڑے، دین کی دعوت کو چھوڑا، نیکی کے کاموں کی طرف ہم نہ بڑھے بلکہ فحاشی کو پروموٹ کیا، ہم اوریانی کی طرف بڑھے، فلموں اور گانوں کو ہم نے آگے لائے، ان کو دیکھا۔ آج حالات یہ ہیں کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے سینما ہال ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بک ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی پڑی ہوتی ہیں۔ یہ کس قدر ہمارے لیے افسوس کرنے کی بات ہے اور رونے کی باتیں ہیں کہ مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی ہیں اور سینما ہاؤس ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں بک ہو چکی ہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، لیکن مساجد میں، مدارس میں آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں۔ تو آئیں ہم سب اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ آگے اس بندے کی سزا بیان کی کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، دنیا میں سکون اس کا ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا چین، امن، سکون چھین لیں گے، اور پھر الذی یصلی النار الکبریٰ، مرنے کے بعد اسے بہت بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ثم لا یموت، پھر اس آگ میں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیں گے اور کہیں گے، جنت والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود لا موت لکم، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لمحہ جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لمحہ نصیب فرما دیں، اور جہنم والوں سے کہے گے، اے جہنمیو، ہمیشہ رہو اس جہنم میں، جلتے رہو، تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو یہ لمحہ ان کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمحے سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا، قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر، اور ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا۔ شروع میں بھی کہا نا، سبح اسم ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں بیان کی کامیاب ہونے والے انسان کی۔ جو انسان قد افلح من تزکا، کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں جس بندے میں بھی ہیں، چاہے وہ کرائے کے مکانوں پہ رہتا ہے، وہ دھکے کھاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، غربتوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، قرضے اٹھا کے گزارا کر رہا ہے، لیکن اگر یہ 3 خوبیاں موجود ہیں، کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے۔
اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو اپنا تزکیہ نہیں کرتا، اپنا اندر پاک نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، لاکھوں کمائے، کروڑوں میں کھیلے، فیکٹریاں بنا لے، شیش محلوں میں رہے، لیکن کائنات کا ناکام ترین انسان ہے، وہ انسان اس نمازی ذکر کرنے والا اپنا تزکیہ کرنے والے کی جوتی کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابیاں دیں۔ ہم نے کامیابی کا معیار بنا لیا دنیا کو، پیسے کو، عہدے کو، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم نماز کو ترجیح نہیں دیتے، تم ذکر کو ترجیح نہیں دیتے، تم اللہ کے قرآن پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتے ہیں میں اس دنیا کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہوں آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب دنیا کو بنانے والا رب ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے فائدہ والی نہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی چیز دھوکہ ہے، دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے۔ اور کس قدر انسان بے وقوف ہے کہ ایک انسان دنیا میں کوئی چیز بنائے اور بنانے کے بعد کہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، یہ مت لینا، اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی ظاہری چمک کو نہ دیکھنا، لیکن انسان پھر بھی اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرے، اس کے پیچھے بھاگے، کتنا بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر کہا ہے کہ اس کی رنگینیوں کے پیچھے نہ جانا، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا کے اوپر جتنی بھی رنگینیاں، یہ روشنیاں، یہ چمک دمک، یہ لنبلوہم ایہم اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی ہے ہم سب کچھ کو مٹا دیں گے، چٹیل میدان کر دیں گے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کے دن کا عیش ہے۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اللہ مرنے کے بعد جو اصل ٹھنڈی زندگی ہے، وہ آنکھوں کا سرور، وہ جنت، وہ تیری رونقیں اور بہاریں، اللہ وہ دے دے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی دیں اور اس میں جنت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کی، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بتائی تھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جس طرح وہ گھاس کوڑا بن جاتا ہے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے، ہمیشہ جوانی کی رونقیں نہیں رہنی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔